اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج ہم نماز کی فضیلت پر اور نماز کی اہمیت پر گفتگو کریں گے اور نماز کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس کے حوالے سے کچھ ارشادات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ کم و بیش قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے اور 80 مقامات پر نماز کا حکم فرمایا ہے، اور یہ نماز ہمیں مساوات سکھاتی ہے، وقت کی پابندی کرنا سکھاتی ہے اور مساوات سکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کا درس دیتی ہے، طہارت کا درس دیتی ہے۔ دوستان محترم، اسی کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوستان محترم، پہلے فرمایا نماز کو قائم رکھو۔ گویا اگر تو حکم آتا کہ نماز پڑھو تو ایک بار بھی پڑھ لینا کافی تھا، فرمایا نماز کو قائم رکھو۔ گویا یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے تو زندگی کے آخری دم تک نماز کو قائم رکھو۔ پھر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے ساتھ جو حکم آیا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ یہ با جماعت نماز ادا کرنے کا جواز ہے، یہاں سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ پھر اسی طرح اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ گویا نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس کا اللہ رب العزت نے بڑا ذکر کیا ہے اور یہ بڑی اہمیت ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے نماز کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ فرمایا آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ثابت قدم رہیں۔ گویا ایک بار حکم نہیں ہے، بار بار انہیں یاد کروائیں، بار بار انہیں نماز کا پیغام سنائیں، نماز کا حکم دیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے جو نماز کا حکم دینے والے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محبوب آپ اس کتاب قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیں۔ فرمایا إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ پھر فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ صاحب رسالت نبی تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ نماز کا حکم دیتے تھے اپنے اہل و عیال کو، والزکاة، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے،
گویا وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مقام مردیہ پر فائز تھے، گویا ان کا رب ان سے راضی تھا، ان کا رب ان سے راضی تھا۔ تو دوستان محترم، یہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا بھی ذکر فرمایا، ان ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور اس پر ثابت قدم رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی کہ بت ہیں۔ تو دوستان محترم، نماز ہمیں بے حیائی سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے، ہمیں نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، جس میں فرمایا گیا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، جس میں فرمایا گیا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، گویا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو میری یاد کی خاطر نماز ادا کرو، گویا کہ جب آپ مجھ سے ملنا چاہو میری نماز ادا کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو دوستان محترم، نماز ایسا ذریعہ ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ملتی ہے۔ تو دوستان محترم، اس کو ہمیشہ قائم رکھو، اور یہ گناہوں سے بھی بچاتی ہے بندے کو اور برے کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ دوستان محترم، پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو، گویا کہ نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے اندر آ جانے کا ذریعہ ہے، تاکہ اللہ کی رحمت بندے کو ڈھانپ لے۔ گویا اللہ کی رحمت میں آ جانے کا ذریعہ نماز ہے۔ دوستان محترم، نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے بیسیوں سینکڑوں آیات ہیں، مگر یہاں پر ہم نے چند ایک آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔